اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ ہفت اقلیم کی بادشاہی صرف 4 شخصوں کو ملی اور ان چاروں کے برابر کوئی شہنشاہ نہ ہوا۔ ان میں سے 2 مسلمان تھے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے سکندر ذوالقرنین، اور 2 کافر، ایک نمرود بن کنعان اور دوسرا بخت نصر۔ ان چاروں کو ہفت اقلیم کی بادشاہی حاصل ہوئی۔ نمرود بادشاہ ملک عجم سے نکلا۔ وہ کنعان بن آدم بن سام بن نوح کا بیٹا تھا۔ اس کی زبان عربی تھی اور اس کی بڑی قوت اور شان و شوکت تھی۔ قوت لشکر کی وجہ سے ملک شام میں سلطنت قائم کی، پھر ترکستان، ہندوستان اور ملک روم اور جہان بھر مشرق سے مغرب تک اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس کے بعد کوفہ، جسے بابل کہتے ہیں، وہاں تخت پر بیٹھا۔ ترکستان، ہندوستان، روم اور مشرق و مغرب سے اس کے لیے اخراج آتا تھا۔ اس نے 1700 برس بادشاہی کی۔ وہ بہت متکبر، ظالم اور سرکش بادشاہ تھا۔ وہ اپنی حاجت کو کبھی اللہ تعالیٰ سے نہ مانگتا تھا اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں اور آسمان کا خدا کیا چیز ہے، اور تیر کمان میں لگا کر کہتا تھا کہ اگر آسمان میں دوسرا خدا ہے تو اسے تیر سے مار ڈالوں گا۔ اس نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا اور جو اسے خدا نہ مانتا اس پر نہایت ظلم کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود اور بابل کے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ نے نمرود کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، مگر نمرود نے اپنی جہالت، گمراہی اور غرور و تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے نمرود سے کہا کہ اے نمرود، کہو لا الہ الا اللہ، ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود نے کہا اے ابراہیم، تیرے خدا سے مجھے کچھ حاجت نہیں، اور میں تیرے خدا سے آسمان کی بادشاہی بھی چھین لوں گا۔ اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے ملعون، تو آسمان پر کس طرح جائے گا؟ تب وہ متردد ہوا۔ اسی وقت شیطان بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ 4 گدھوں کو پالو، جب وہ بڑے ہو جائیں تو ایک تابوت بناؤ، تابوت کے چاروں کناروں پر گدھوں کو باندھو، 1 رات تک ان کو بالکل بھوکا رکھو، اس کے بعد ہر ایک کے سامنے اوپر کی طرف گوشت باندھ کر لٹکا دو۔ جب یہ چاروں گدھ گوشت کھانے کا ارادہ کریں گے تب تجھے آسمان کی طرف لے اڑیں گے اور تھوڑے ہی عرصے میں تجھے تابوت سمیت آسمان میں پہنچا دیں گے۔ جب تو وہاں پہنچ جائے گا تو ابراہیم کے خدا سے سلطنت چھین لینا اور پھر وہاں پر اپنا تسلط قائم کر دینا۔ شیطان نے جو کہا نمرود نے اس کو سنا اور پھر ویسا ہی کیا۔ نمرود نے آسمان کی طرف تیر مارا۔ اس وقت جناب باری تعالیٰ سے حکم آیا، اے جبرائیل، نمرود کے تیر کو لے کر مچھلی کی پشت پر لگا کر خون میں آلودہ کر کے نمرود کی طرف واپس پھینک دو، تاکہ کوئی دشمن بھی میری بارگاہ سے محروم نہ جائے۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کے تیر کو مچھلی کا خون لگا کر اس ملعون کی طرف پھینک دیا۔ جب نمرود نے تیر کو خون آلود دیکھا تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، میرا مقصد پورا ہوا، میں نے آسمان کے خدا کو مار ڈالا۔ لہٰذا جو گوشت اوپر کی طرف بندھا تھا اب وہی گوشت تابوت کے نیچے باندھ دیا۔ جب گدھے نے گوشت کو نیچے کی طرف دیکھا تو انہوں نے نیچے کی طرف اڑنا شروع کر دیا۔ نمرود جب زمین پر پہنچا اور لوگوں کو اس کی خبر ہوئی تو بہت سے لوگ خوشی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ جب نمرود آسمان سے زمین پر آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھ، تیرے خدا کو میں نے مار ڈالا اور اس کی آسمان کی بادشاہت چھین لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے مردود، میرے خدا کو کوئی نہیں مار سکتا اور نہ وہ کبھی مرنے والا ہے۔ پھر اس لعین نے کہا کہ ابراہیم، تیرے خدا کا لشکر کتنا ہوگا؟ میں چاہتا ہوں کہ اس کے لشکر کو بھی مار ڈالوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے خدا کے لشکر کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تو بھی میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اپنے خدا کا لشکر تیار کر۔ تب اس مردود نے مشرق و مغرب سے تمام لشکر و فوج کو بابل میں لا کر جمع کرتا رہا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی، اے رب، یہ ملعون تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ہلاک کر۔ حکم آیا، تو کیا مانگتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدایا، تیری مخلوقات میں سے مچھر ادنا ضعیف
اور ہر جانور کی خوراک ہے، میں اسے مانگتا ہوں۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ مچھروں کو چھوڑ دو۔ فرشتوں نے کوکاف میں جا کر مچھروں کے سوراخوں میں سے ایک سوراخ کھول دیا۔ حضرت ابراہیم نے اس سے جا کر کہا، اے نمرود دیکھ، میرے خدا کی فوج آ پہنچی ہے۔ نمرود نے دیکھا کہ سیاہ بادل کی طرح ہوا پر کچھ چلا آتا ہے، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو ہوشیار کیا۔ مچھروں کے غل سے آسمان بھر گیا، ایک ایک مچھر ہر سوار کے سر پر بیٹھ گیا اور ان کے سروں میں ڈنگ چبو چبو کر مغز اور گوشت رگ و خون سب سواری سمیت کھا گئے۔ لشکرگاہ میں ایک آدمی باقی نہ رہا۔ ایک مچھر کانا لنگڑا لولا جو کہ مچھروں کا سردار تھا، اس نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، الہی نمرود کو میرے ہاتھ سے ہلاک کر تاکہ مجھے اس کا ثواب ملے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ جب نمرود گھر کی طرف بھاگا اور بیٹھ کر یہ تشویش کر رہا تھا کہ ہمارا اتنا بڑا لشکر سب مارا گیا اور ہم میں سے کوئی ایک مچھر کو بھی نہ مار سکا، وہ لنگڑا مچھر نمرود کے زانوں پر جا بیٹھا۔ اسے دیکھ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسی طرح کے جانور آ کر ہمارے سارے لشکر کو کھا گئے۔ یہ کہہ کر اس نے چاہ کہ اس کو پکڑے، اتنے میں وہ مچھر اس کی ناک میں جا گھسا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا، اور 40 دن رات وہی سزا میں مبتلا رہا۔ جب اس کے دوست نوکر چاکر اس کے سر پر لکڑی مارتے، اس کے دماغ میں موجود مچھر کچھ دیر دم لیتا اور اس کو معمولی سا چین آ جاتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نمرود کے پاس جاؤ اور اسے سیدھی راہ بتاؤ۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے پاس جا کر کہا کہ اے نمرود کہو لا الہ الا اللہ، ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود نے یہ سن کر کہا کہ وہ اور تو کون ہے کہ میں گواہی دوں اس کی وحدانیت اور تیری رسالت کی۔ پھر اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے، اے ابراہیم، یہ مردود ہرگز ایمان نہ لائے گا اور قیامت تک اس پر شدید عذاب ہوگا۔